کتنے ہی انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں, ملینز کی فالوئنگ ہوگی, چلے لیکس کی فالوئنگ ہوگی, لیکن سوال مجھے آتے ہیں ان باکس میں کہ ہم ریگریٹ میں ہیں. وہ میکانزم تو اندر زندہ ہے نا, وہ آگ تو زندہ ہے ریگریٹ کی, کہ انہیں صاف پتہ ہے اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنا حسن دکھا رہے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, میک اپ کی ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے کہ نہیں یہ ریگریٹ ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ اور ہمارے نوجوان لوگوں میں, ہمارے لوگوں میں کیا بیریئر کیا ہے, دیٹ از آئی بلیو شیطان ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے, شیطان اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اور شیطان انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب اس کے ٹولز کیا ہیں؟ ون آف دا میجر ٹولز از میوزک. اللہ تعالیٰ سے اپنی میٹنگ کو امیجن کیا کریں کہ یو ہیو ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الون. کوئی نہیں ہوگا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب بھی لیں گے اور آپ سے ڈیل بھی کریں گے. آپ نے اچھے کام کیے ہیں, اچھا آپ کا تعلق تھا, اللہ معاف کریں گے, نہیں کیے تو آپ کا جو حال ہے وہ کافی برا ہو سکتا ہے. اللہ کی محبت سے جب دل خالی ہوتا ہے نا تو پرسنالٹی بہت ویک ہوتی ہے, اور ہم نا محبت اور وفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. although یہ اللہ کا ہی گفٹ ہے کہ اللہ آپ کو وفادار ساتھی دے دے, محبت کرنے والے لوگ دے دے. یہ بھی ایکچولی بائی پروڈکٹ ہے اللہ سے محبت کا. اللہ سے باتیں کیا کریں, جب کچھ نہ سوجے وضو کر کے بس مصلی بچھا کے نا اس پہ بیٹھ جایا کریں, 5 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کریں, ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیا کریں اور امیجن کیا کریں وہ جو عبدالعلیم بھائی نے کہی کہ اٹ از ایز اف یو آر میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو بتائیں اپنے دل کا حال. اللہ سے محبت کی جو مثال ہے سبحان اللہ وہ اللہ نے دی کہ وہ ایسے ہے جیسے تم نے ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. علی بھائی میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرزاق, وہ بہت امپاورنگ ہے, کیونکہ اس پہ میری اپنی حج کی ذاتی پرسنل سٹوری ہے. میں نے 2016 کی بات ہے, میں مختلف اسکول میں وزٹنگ جابس کر رہا تھا, تو میرے والد صاحب نے رحمہ اللہ بہت انسسٹ کیا کہ کوئی انویسٹمنٹ کرو, پلاٹ میں انویسٹمنٹ کرو, پیسے ضائع کرتے رہتے ہو, اڑاتے رہتے ہو. آپ کو پتہ ہے والدین کو تو فکر ہوتی ہے. تو میں نے جو ہے مجھے تھا کہ میرے لیے سب سے بڑی سیونگ جو ہونی چاہیے نا وہ حج کے لیے ہونی چاہیے. خیر مجھے اب میں بڑی ڈائیکاٹمی میں تھا, ابو کی بات مانوں, دنیا کے لیے انویسٹ کر دوں یا حج کے لیے انویسٹ کروں, وہ فریضہ ہے. اچھا میرا رجحان زیادہ مائل ہو رہا تھا کہ شاید مجھے پہلے حج کر لینا چاہیے, لیکن میں ایک ڈائیکاٹمی میں آ گیا کہ والد صاحب کی بات مانوں یا یہ کروں. تو میں ہمارے ٹیچر ہیں شیخ انس, ان کے پاس گیا. اچھا میں ان کے پاس گیا نا تو میرے ذہن میں مجھے تھا کہ وہ کہیں گے نہیں اللہ کا فریضہ ضروری ہے, آپ حج کے لیے پیسے جوڑیں. صحیح. اچھا ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے پکچر ہی الگ پینٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ حج فریضہ ہے, اور ایسا فریضہ ہے جو کہ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو اللہ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ والد صاحب کی بات ماننا بھی آپ کے لیے فرض ہے, تو آپ یہ کریں کہ آپ والد صاحب کی بات مانیں, آپ بسم اللہ کریں, آپ پلاٹ میں انویسٹ کریں اور آپ ٹیوشنز پڑھائیں اور پیسے جوڑیں. میں نے کہا شیخ صاحب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سرکاری حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں چھٹیاں, اب تو یہ 20 دن والا سلسلہ ہو گیا, اس میں چھٹیاں بہت ہوتی ہیں. میری جاب نیچر اس طرح کی میں 40-50 دن نہیں افورڈ کر سکتا. اور پرائیویٹ حج بہت لاکھوں میں ہوتا تھا, اور ٹیوشن سے کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اب اسکول گوئنگ ہیں, سیلریز ہیں, اتنی سیونگ کون کے. انہیں کہا نہیں آپ میری بات مانیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس چیز میں برکت ڈالے گا اور آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا. اچھا میں نیگیٹو ہو کے اور ڈس ہارٹ ہو کے نکلا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا ٹھیک ہے یہ باتیں شیخ صاحب کی ٹھیک ہیں لیکن یہ دے آر بیونڈ اسباب. خیر میں آیا, میں نے ابو کو بتایا اور ابو بہت خوش ہوئے. میں نے پلاٹ میں بھی انویسٹ کر دیا. یہ میرے حج پہ جانے سے پہلے, یہ میرے حج پہ جانے سے 8 مہینے پہلے کی میں آپ کو سٹوری بتاؤں. اللہ نے ایسی برکت ڈالی, آپ یقین کریں کہ میری ٹیوشنز کا سلسلہ لوکل سے انٹرنیشنل ہو گیا. اچھا. اور پھر مجھے ایک جگہ سے جاب آفر آئی جو کہ ٹیچنگ سے تھوڑی ہٹ کے تھی, تھوڑی مینیجریل جاب تھی. اچھا اس جاب کو نا میں ٹھکرانا چاہ رہا تھا. آپ کو پتا ہے انٹرویو میں آپ کو وہ سیلری وغیرہ آفر کرتے ہیں. صحیح ہے. اچھا میں نے ان کو ایک ایسا فگر کوٹ کر دیا جو کہ میری کرنٹ سیلری سے بہت زیادہ تھا. اچھا. اور میں نے جان بوجھ کے اتنا زیادہ کوٹ کیا کہ مجھے پتا تھا یہ کہیں گے کہ یہ تو ان ریئلسٹک. آپ یقین کریں انہوں نے وہیں پہ میرا ہاتھ ملایا اور کہا جی بسم اللہ آپ کانٹریکٹ سائن کریں. اور ان کو میں نے جب یہ بتایا کہ میں نے تو حج پہ جانا ہے اور میری اتنی چھٹیاں ہوں گی, اب اپنی پہلی جاب کے لیے میں صرف نہ تو حج کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا بلکہ وہ جو پیچھے مجھے سیلری نہیں ملنی تھی اور گھر کا خرچہ اس کے لیے بھی میں پیسے جوڑ رہا تھا.
انہوں نے کہا جی آپ کو ہم حج کی لیوز بھی دیں گے اور وہ لیوز آپ کی پیڈ بھی ہوں گی. تو یعنی کہ میرے لیے یعنی کہ اٹ واز بیونڈ انڈرسٹینڈنگ کہ ایک سیلریڈ بندہ جو ہے وہ اتنے لاکھ جوڑ کے اس طرح کا حج کیسے کر لے. تو دیکھیں اللہ وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. تو میرے لیے یہ ذاتی انسیڈنٹ جو ہے نا وہ بہت امپاورنگ ہے کہ اللہ دیکھیں کیسے الرزاق ہیں اور رزق دینے والا. سبحان اللہ. اب میں چاہوں گا کہ ہم کوئکلی کچھ گریٹنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ آج کل سائنٹیفک دور میں دیکھیں، میں ابھی پچھلے دنوں اپنے ایک ریلیٹیو سے بات کر رہا تھا ایتھیزم کے اوپر. میں کہہ رہا تھا کہ اب تو انہیں ریڈیکیول کیا جاتا ہے ایتھیس کو. اب تو ان کا نیریٹو اس طرح سے ٹوٹا ہے، یہ کوانٹم میکینکس کے کانسیپٹس کی وجہ سے، پھر جو سائیکالوجی میں، پھر بایو کیمسٹری میں، پھر بایولوجی میں جو ریسرچز نیکسٹ لیول ہو رہی ہیں. وہی بات ہے نا، اللہ نے کہا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم انہیں دکھائیں گے سائنس ود ان دیم سیلز ان دی ہورائزن. پھر جیمز ویب ٹیلیسکوپ. اب تو ان کو چپیڑیں پڑ رہی ہیں ٹو بی آنیسٹ، یہ ایتھیسٹ کو، اور ان کا مذاق اڑا ہے. تو ڈی این اے اگر ہم ود ان اپنے اندر ہی جھانکیں تو صرف برین کو پکڑ لیں، بلینز آف نیورونز. ابھی تک سائنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برین میں کیا کیا اور ہڈن فنکشنز، ابھی وہ اس کو ایکسپلور کریں. پوری ایک یونیورس ہے. پھر لینگویج کا گفٹ آپ دیکھیں، میموری کا گفٹ دیکھیں، اس کو دیکھیں لینگویج بلڈ کیسے ہوتی ہے. پھر سکن، اللہ نے مختلف سکن کلرز بنائے. پھر دیکھیں ہمارے فنگر ٹپس ہیں، سبحان اللہ. ڈی این اے کی بات کر لیں، وہ تو ایسی چیز ہے کہ میں کہتا ہوں ایتھیزم کی کمر ہی اس چیز نے جو نا توڑ دی. صرف ڈی این اے، پھر ایکو سسٹم، پھر بیز کی ورکنگ. یعنی پھر دیکھیں نا آپ آگے چلتے جائیں، آفاق کی طرف چلے جائیں، پھر گلیکسیز کی طرف چلے جائیں، پریسیجن کی طرف چلے جائیں، پیٹرنز ان نیچر کی طرف چلے جائیں. ہر چیز ایک سپیڈ سے چل رہی ہے، اللہ نے اس کی سپیڈ سیٹ کی ہوئی ہے. ہر چیز دوسری چیز کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے. مطلب ہاؤ کین سم ون سے کہ دیر از نو انٹیلیجنٹ ڈیزائن اینڈ کریٹو. علی بھائی ڈی این اے کی آپ نے بات کی، سائنٹیفک ریسرچز ہیں کہ ڈی این اے جو جتنے بھی انسان ہیں ان کا 99% جو ڈی این اے نا وہ شیئر ہوتا ہے. اچھا، they have almost similar DNAs. آپ دیکھیں 0.1% ڈی این اے کا وہ پارٹ ہے which makes us different from each other. یعنی 8 بلین لوگ ہیں آلموسٹ اس وقت تقریباً اس دنیا میں. آپ دیکھیں 0.1% از میکنگ اس ڈفرنٹ. ہمارے اسکن کلرز، ہمارے شکلیں، ہماری کریکٹرسٹکس، سبحان اللہ. یعنی اور اس کے ساتھ میں ڈی این اے کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک سیل کا ڈی این اے نکال کے اس کو اسٹریٹ کریں نا تو اٹ بیکمز اراؤنڈ 2 میٹر ان لینتھ، صرف 1 سیل کا. ایک باڈی میں اپروکسیمیٹ انالیسس ہے کہ 37 یا 38 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، اینڈ دس از این اپروکسیمیٹ انالیسس. آپ امیجن کریں کہ اس کے ڈی این اے کو آپ نکالیں گے تو وہ کیا اس کا سائز بنے گا. ٹریول کریں گے وہ تو مون تک. ہاں، مون تک چلا جائے گا. یہ کس نے بنایا؟ ہو واز دا ون؟ یہ رینڈم چانس تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی بس رینڈم ایک ایونٹ ہوا اور انسان بن گیا. آپ ایک ڈی این اے کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، آپ ایک سیل کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. باقی چیزیں تو اس لیے جو آپ نے آیت ابھی پڑھی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہے ہیں تم آفاق میں دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وفی انفسکم، تم اپنے نفس سے تو پہلے نکلو، پہلے سی ان یور سیلف دا سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میڈیکل اسٹوڈنٹ، سائنس اسٹوڈنٹ سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے زیادہ قریب تو آپ کو اللہ کے ہونا چاہیے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے وہ سائنس دیکھے ہیں جو کہ نارملی لوگوں نے نہیں دیکھے. نمبر 2، فنگر ٹپس. یہ ابھی ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. بالکل، فنگر ٹپس. 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 64 بلین لوگوں میں سے 2 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں چانس ہو کہ ان کا جو ہے نا فنگر پرنٹس میچ کرتے ہوں گے. 64 بلین لوگ، سبحان اللہ. اور یہ بھی ایک انالیسس ہے اور ایک آئیڈیا ہے سائنس کا. آپ امیجن کریں اتنا زیادہ یہ جو پیٹرن ہے، اپنے ہاتھ کو خود دیکھیں نا، خود آبزرو کریں. اللہ نے اس ہاتھ میں اپنے سائنس رکھے ہیں. ہم لوگ بس آنکھیں بند کر لیں، اپنے ڈیزائرز کے پیچھے چھپ جائیں تو وہ الگ بات ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، یہ ٹاپک نا کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو یوزلی ہم ڈیورس کر کے دیکھتے ہیں، سائنس اور ریلیجن کو. ایک ڈسکلیمر تو میں یہاں پہ یہ دے دوں، ہم مانتے ہیں قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت ہے میرے اور آپ کی فلاح کے لیے. بالکل صحیح. اچھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں سائنس کا ایک فنومینا ہے سائنٹیفک میتھڈ، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آبزرویشن ہے، اور آبزرویشن کے بعد پھر وہ جو سارے اسٹیپس آتے ہیں، دین ایونچولی سائنٹیفک تھیوری ہے. اچھا، آبزرویشن کو اگر ہم لینا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی آبزرویشن کو بہت انکریج کیا ہے.
سائنس آبزرویشن سے ایک سائنٹیفک تھیوری پہ آتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کروا کے ایک اور نتیجے پہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ توحید ہے. توحید ربوبیت سے اللہ توحید الوہیت ثابت کرتے ہیں. تھوڑا ٹیکنیکل ہے, میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلاً عبدالعلیم نے ابھی آیت کوٹ کی, وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے اندر ہی نہیں دیکھتے, افلا تبصرون, اپنے اندر یعنی کہ غور و فکر کریں. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کریشن میں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نتیجہ نکالیں, اور اللہ تعالیٰ نے پریز کیا ہے ایسے لوگوں کو جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ان ساری چیزوں کو سوچ کے نا آسٹرک ہونے کے ساتھ ساتھ نتیجہ نکلنا لازمی ہے. بہت پیاری روایت ہے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بارے میں, لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک دفعہ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا, اتنا چھوٹا تھا کہ حضرت عائشہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا کرتے تو حضرت اماں عائشہ جو ہیں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی کہ عائشہ مجھے اجازت دو, میں قیام کرنا چاہتا ہوں اپنے رب کے سامنے. حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ لیٹوں, لیکن آج آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے, آپ نے قیام شروع کیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے اتنا رونا شروع کیا, آپ کی داڑھی مبارک تر ہوئی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ مصلی کا ایریا بھی گیلا ہو گیا. حضرت بلال آتے ہیں, ان کو یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نہ نکل جائے. وہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج میرے پہ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو کہ اگر کوئی اس پہ غور و فکر نہ کرے تو آپ نے بد دعائیاں کلمات دیے. وہ آیات کیا ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یعنی کہ ان کی سمری یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں. اچھا علی بھائی, یہاں پہ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, جو لوگ اللہ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کا دوسرا ٹریٹ پتہ ہے اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اپیرنٹلی کوئی سوچ سکتا ہے یہ تو سائنٹیفک لوگ ہوں گے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی. شروع میں وہ ایک اللہ نے پریز کی آبزرویشن والی بات کو, پھر اللہ نے ذکر و اذکار کی بات کی, پھر اللہ نے دوبارہ کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ تفکر کرتے ہیں. ڈیپ تھنکنگ شوڈ لیڈ ٹو دا فیکٹ کہ ہمیں عبادت بھی اللہ کی ہی کرنی چاہیے. اسی لیے آپ یقین کریں, میں یونیورسٹی میں مولیکولر بایولوجی جب پڑھا کرتا تھا نا, تب میری نماز میں جو خشوع ہوتا تھا نا ویسا آج تک واپس نہیں آیا. جتنی لیول پہ جا کے عبدالعلیم نے ڈی این اے کی بات کی, میں اکثر سوچتا ہوں عربی کے کتنے وہ ہیں الفابیٹس کتنے ہیں, 28 یا 29 ہیں, اور اللہ نے یہی چیلنج کیا. حروف مقطعات کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں کہ یہ وہی لیٹرز ہیں, ان کو تم ان سے کچھ پروڈیوس کر کے دکھا دو. ڈی این اے کو اگر ہم واٹر ڈاؤن کریں نا, 4 اس کے یونٹس ہیں, ATGC, ٹھیک ہے, یہی 4 ہیں جن کی ارینجمنٹ, ری ارینجمنٹ, ٹرپلٹ کوڈز ہیں, یعنی کہ یہ 4 ہیں. لیکن اور یہ بائی دا وے یہ ڈی کوڈڈ ہیں. جو آپ کا ہیومن جینوم پروجیکٹ تھا اس نے اس سارے کو ڈی کوڈ کر دیا, لیکن کیا انسان ایسا شاہکار بنانے میں وہ قادر ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ سارا کچھ ہے تو اس کا نتیجہ اللہ کی الوہیت, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بن جائیں, خیر اسی میں. اور جو آپ نے بات کی نا کہ ایمان بڑھتا ہے, سبحان اللہ, واقعی بندہ صرف یہ سوچ لینا میں کس کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتے ہوئے. میرے کزن ہیں, PhD ہیں اس میں, مولیکولر بایولوجی میں ہیں شاید. اینی وے, میں نے ان کو ویسے ہی مذاق میں کہا کہ یار آپ نے بڑے بورنگ سے سبجیکٹ میں یہ کیسے کر لیا, مجھے تو اتنا ٹو بی آنیسٹ بایو میں میرا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, فزکس میں زیادہ تھا. بٹ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا میرے ایک ٹیچر تھے بڑے اچھے ماشاء اللہ, اسلامک رجحان تھا ان کا, انہوں نے یونیورسٹی میں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے مجھے ایک بات کی تھی کہ تم نا ایسا کرو کہ اس فیلڈ میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنا. کہتے بس وہ بات میں نے پکڑ لی, اور کہتے پھر مجھے وہ نشانیاں اللہ نے دکھائی ہیں مائکروسکوپ کے اندر. جب بیکٹیریا کی دنیا میں نے دیکھی, مائکرو آرگینزم, 1 ڈراپ آف واٹر جب میں نے دیکھا, تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ میں نے پکڑ لیا, اور اس کے بعد اللہ نے برکت بھی ڈالی میری فیلڈ میں. تو سبحان اللہ, بالکل میں تمام لوگوں کو کہوں گا جو سائنٹیفک فیلڈ سے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں تلاش کرو. لاسٹلی جسٹ میں ایک حدیث, ون آف مائی فیوریٹ حدیث, ابو رزین رضی ہو, ایک صحابی تھے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ڈز اللہ دی آل مائٹی اینڈ میجسٹک اسمائل, کیا اللہ ہمارا رب اسمائل کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یس وی ول ناٹ سیز ٹو ریسیو گڈ فرام اے لارڈ ہو اسمائل.
کہ ہم کبھی بھی ہمیں خیر پہنچنا بند نہیں ہوگی اس رب کی طرف سے جو اسمائل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لاسٹلی بردرز بس ابن قیم کا ایک کوٹ رکھوں گا اور آپ بھی فائنل کچھ کمنٹس دے دیں. ابن قیم نے کہا ان دی ہارٹ آر ڈس آرڈرز دیٹ کین ناٹ بی ریمیڈیڈ ایکسیپٹ بائی رسپونڈنگ ٹو اللہ. ان اٹ از اے ڈیزولیٹ فیلنگ. اس میں ایک خلا ہے جو کبھی بھی ریموو نہیں ہوگی ایکسیپٹ بائی انٹیمیسی ود ہم ان سولیٹیوڈ. یہاں تک کہ آپ اکیلے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں سب کچھ سائڈ پہ کر کے, یہ خلا نہیں ریموو ہو سکتی. اس کے علاوہ ان اٹ از سیڈنس. اس میں غم ہے which will not leave except by happiness of knowing him. جو کبھی نہیں جائے گا دل سے وہ سیڈنس جب تک آپ اس کو جان نہیں لیں گے. اینڈ ان اٹ از انگزائٹی. اس میں انگزائٹی ہے, تذبذب ہے, بے چینی ہے. دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکول. جو تب تک آپ کے دل کو چین نہیں آئے گا ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک اینڈ فلیئنگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ. جب تک آپ صرف اس کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں اور جب تک آپ اس کے بتائے ہوئے جو حرام کام ہے اس سے اجتناب نہیں کرتے, یہ انگزائٹی رہے گی. ان اٹ از اے فائر آف ریگریٹ. اس میں ایک ریگریٹ کی آگ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی جب تک آپ اس کے کمانڈمنٹس اور پروہیبیشنس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور اس کی قدر کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہو جاتے اور صبر شو نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہاں پہ میں بس ایک بات ایڈ کر دوں, کتنے ہی انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں, ملینز کی فالوئنگ ہوگی, چلے لیکس کی فالوئنگ ہوگی, لیکن سوال مجھے آتے ہیں ان باکس میں کہ ہم ریگریٹ میں ہیں. وہ میکانزم تو اندر زندہ ہے نا, وہ آگ تو زندہ ہے ریگریٹ کی, کہ انہیں صاف پتہ ہے اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم اپنا حسن دکھا رہے ہیں, ہم جو ہے نا وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, میک اپ کی ویڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن پتہ ہے کہ نہیں یہ ریگریٹ ہے ہمارے اندر. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ ان اٹ از اے اسٹرانگ ڈیزائر that will not cease until he is the only one who is sought. یہ جو ایک آگ ہے ڈیزائر کی, یہ نہیں بجھے گی, کسی انسان سے دل لگا کے نہیں بجھے گی یہاں تک کہ صرف اللہ سے آپ دل لگاؤ گے. اور پھر کہا in it is a void. اس میں ایک خلا ہے that cannot be filled except by his love, turning to him, always remembering him and being sincere to him. Were a person to be given the entire world and everything in it, that would never fill this void. سبحان اللہ. یہ مدارج السالکین میں ابن القیم. آج میں صبح ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں, آئی وونٹ مینشن ہز نیم. وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب یوٹیوب اسٹارٹ کیا تو مجھے جو میں چاہتا تھا وہ مجھے ملا, پیسے, مال, گاڑیاں, کیمراز, فونز, ایوری تھنگ. کہتا ہے ابھی بھی میں اپنے دل میں نا وہ وائڈ فیل کرتا ہوں کہ یہ تو سب کچھ نہیں تھا, تب مجھے لگتا تھا یہی سب کچھ ہے. اب یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں, میں استعمال کرتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, تو مجھے ریئل جو پرپز ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. اینڈ ہی از سرچنگ اباؤٹ دا ٹروتھ. اللہ تعالیٰ ان کو گائڈ کریں انشاءاللہ. بیفور وائنڈنگ اپ علی بھائی, میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں یہ ضرور یوتھ کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے نوجوان ہمارے لوگوں میں کیا بیریئر کیا ہے. دیٹ از آئی بلیو شیطان ان کو دھوکے میں رکھ رہا ہے, شیطان اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور شیطان انسان اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ڈیولپ کر رہا ہے. اب اس کے ٹولز کیا ہیں؟ ون آف دا میجر ٹولز از میوزک. میوزک از کلنگ آور یوتھ, اسپیشلی ہمارا بالی ووڈ کی بھی یہ حالات ہیں, لیکن بالی ووڈ چونکہ از ویری فیمس ان پاکستان. بالی ووڈ کے جو لیرکس ہیں اس میں لٹرلی, اللہ معاف کرے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی کائنڈ آف توہین کی جا رہی ہے. اینڈ یو آر بینگ اے مسلم, یو آر سنگنگ آؤٹ دوز لیرکس, آپ بہت بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. میں نے کچھ جو بالی ووڈ سانگس ہیں وہ سرچ کیے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کا نام یوز کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کائنڈ آف انسلٹنگ وے میں پورٹری کیا جا رہا ہے. نمبر 1 کن فیکون, اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے کن فیکون. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس کے اوپر آپ نے پورا گانا بنایا ہوا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو رٹا ہوا ہے اور ہم پڑھتے ہیں, مطلب ہم گاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہدایت دے. نمبر 2 ربا مجھے بس ایک جھلک تو دکھا دے, یہ ایک گانا ہے. اس کے بعد ہے جی اللہ واریاں. یہ کس کی جھلک دکھا دے؟ ایک محبوب کی. اللہ مجھے ایک دفعہ بس جھلک دکھا دے, نون محرم کی جھلک دکھا دے. ہاں بس ایک دفعہ جھلک دکھا دے. اس کے بعد اللہ دعائی ہے, پھر بے وفائی مشکل رہائی ہے تیرے پیار میں. یہ سارا کچھ دیکھیں, نیمز آف اللہ آر بینگ یوزڈ. اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ نان محرمس کو, حرام ریلیشن شپس کو. اس کے بعد مولا میرے مولا ایک بڑا فیمس سانگ تھا, رب کا شکرانہ, عرضیاں, اینڈ لسٹ گوز آن. آپ نے, میں سب بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور بہنوں سے بھی کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ انڈینز ہیں نا, دے آر میکنگ سانگس, وہ اپنے بھگوان کا نام کیوں نہیں یوز کرتے؟ اپنی جو کالی ماتا وٹ ایور جو انہوں نے بے شمار بھگوان بنائے کی بات ہے واقعی, وہ اللہ خدا رب کیوں یوز کرتے ہیں؟
تاکہ آپ کو ڈیسینسٹائز کر دیں اور آپ یہی کلمات اپنے منہ سے کلمے نکالیں, یہ گانے پڑھیں اور اس چیز کو پھیلائیں. اللہ تعالیٰ کی رسپیکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے ذہنوں میں کم ہو جائے اور آپ اس کو جو اللہ کی قدر ہے وہ نہ کریں. دس از ون آف دا ریزنس. ہم مسلمانوں نے بھی اس میں کم نہیں کیا. آپ قوالی کو دیکھ لیں, وہ لوگ بھی کہاں سے انسپائرڈ ہوئے. ہم قوالیاں گاتے ہیں, اس میں میوزک ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے مدد مانگنا ہے. سو آل دیز فیکٹرز آر ون آف دا ریزنس کہ یو آر بارڈ فرام ہدایہ. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. لاسٹلی آپ نے پوچھا تھا کہ وٹ از آر میسج ٹو دا آڈینس. میں نے کچھ کی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, وہ انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں. نمبر 1, we should learn about Allah subhanahu wa ta'ala. As I mentioned before, just knowing Allah subhanahu wa ta'ala solves lots of your problems, inshallah. Number 2, connect yourself with Quran. عربی سیکھیں, نہیں سیکھ سکتے ترجمے سے قرآن کو پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آپ کے لیے کیا ہے. This will help you in understanding who Allah subhanahu wa ta'ala is. Number 3, جس طرح آپ سب نے مینشن کیا, تفکر, contemplation. ان دا سائنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان سولیٹیوڈ, اپنے اندر اپنے نفس میں کہیں سیر کرنے جائیں, تھنک اباؤٹ کہ اللہ نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہیں, یہ کیوں بنائی ہے, وٹ از دا ریزننگ بہائنڈ اٹ. اپنی بلیسنگس جو ہیں, بلکہ آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ لوگ ڈائری میں نا لکھا کریں کہ اللہ نے میرے پہ کیا کیا بلیسنگس کی. جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ دس. اس سے آپ میں گریٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوگا. اس کے بعد ہیو حسن ظن ود اللہ, جس طرح ذیشان بھائی نے مینشن کیا کہ اللہ کے بارے میں اچھا سوچیں پلس اچھے عمل کریں. سیکنڈ لاسٹ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی میٹنگ کو امیجن کیا کریں کہ یو ہیو ٹو میٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الون. کوئی نہیں ہوگا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے, آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کا حساب بھی لیں گے اور آپ سے ڈیل بھی کریں گے. آپ نے اچھے کام کیے ہیں, اچھا آپ کا تعلق تھا, اللہ معاف کریں گے. نہیں کیے تو آپ کا جو حال ہے وہ کافی برا ہو سکتا ہے. لاسٹ تھنگ, گریو یارڈ جایا کریں. بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ قبرستان ضرور جایا کریں, جسٹ فار دی سیک آف کنٹمپلیشن. امیجن یور سیلف بینگ ان دا گریو. آپ وہاں جائیں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. دیٹ از یور فائنل ہوم ان دس ورلڈ. اور بہنیں یہی کر سکتی ہیں کہ کچھ گریو کی موت کو یاد کریں, گریو کی کچھ پکچرز اپنے پاس ایز اے ریمائنڈر رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ یاد رہے. دیٹس فرام مائی سائیڈ. ویری پریکٹیکل. اچھا جی, میری آخری ایڈوائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوگی جو میرے لیے بہت امپاورنگ ہے. اکثر لوگ, آپ کو تو علی بھائی زیادہ تجربہ ہوگا, کافی لوگ اپنی زندگی سے غلط چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے شیکلز ہیں جو ان کو روکتے ہیں. یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انک لن تدع شیئا, ویریلی آپ کوئی بھی چیز اللہ کی خاطر نہیں چھوڑتے, للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما ہوا خیر لک منہ. یو ول نیور لیو اینی تھنگ فار دا سیک آف اللہ, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے ایک بہتر چیز سے ریپلیس کرے. یہ یقین ہمیں آ جائے, اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ. ویری اسٹرانگ میسج. اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, میرے پاس سوالات آتے ہیں بہت زیادہ اور آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہوں گے. تو اللہ کی محبت سے جب دل خالی ہوتا ہے نا تو پرسنالٹی بہت ویک ہوتی ہے, اور ہم نا محبت اور وفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں. آلدو یہ اللہ کا ہی گفٹ ہے کہ اللہ آپ کو وفادار ساتھی دے دے, محبت کرنے والے لوگ دے دے. یہ بھی ایکچولی بائی پروڈکٹ ہے اللہ سے محبت کا. تو پلیز اپنی پرسنالٹیز کو اسٹرانگ بنائیں بائی نوئنگ ہو اللہ از. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں, وفا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں. جب کچھ نہ سوجے وضو کر کے بس مصلی بچھا کے نا اس پہ بیٹھ جایا کریں, 5 منٹ کے لیے بیٹھ جایا کریں, ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ دیا کریں اور امیجن کیا کریں وہ جو عبدالعلیم بھائی نے کہی کہ اٹ از ایز اف یو آر میٹنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کو بتائیں اپنے دل کا حال. تو پلیز اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں ایموشنلی, سائیکولوجیکلی, اور اس کا پریکٹیکل طریقہ ہے نو ہو یور لارڈ از. اللہ سے دل لگائیں. یہ گانے, بالی ووڈ کے سانگز, یہ لیرکس, یہ جو بھی اس طرح کی شاعریاں اور یہ جو کوٹس آ رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ عجیب و غریب سے, یہ سب انسان کو ویک بناتے ہیں. اور وہ اللہ نے جیسے مثال دی عنکبوت اسپائڈر کی, کہ طاغوت سے دل لگانے کی مثال ہے جیسے اسپائڈر کا جو گھر ہوتا ہے وہ بہت ویک ہوتا ہے, وہ جالا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ سے محبت کی جو مثال ہے سبحان اللہ, وہ اللہ نے دی کہ وہ ایسے ہے جیسے تم نے ایک ایسی رسی کو تھام لیا ہے جو ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ہمارا ایسا ریلیشن بنے اللہ تعالیٰ سے. اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ. سی یو گائز ان نیکسٹ پوڈ کاسٹ. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.